عبد میں حنود، یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور کہنے ہونے نوے اے انہاں دی اولاداں جنہاں دے گھوڑے دی ٹاپاں نہ ساڈیاں عورتاں دے حمل ڈگ پاندے سن، اے انہاں دی اولاداں جنہاں دے جناب نہ لے لے کے ساڈیاں بیویاں بچیاں نوں راتی سواندیاں سن کہ چپ کر جاؤ صلاح الدین ایوبی آ رہا، چپ کر جاؤ محمد بن قاسم آ رہا، چپ کر جاؤ طارق بن زیاد آ رہا، اور سوچتے تو ہونے کہ اے مسلمانوں دے انہاں دی اولاداں جنہاں نے ساڑھے نہ لڑنا سی، لیکن کی کریے اقبال کہتا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی ہے جی، موڑ موڑ کے لے آن گے اور جی سائنس اور میں کہا مردود ہو 75 سال ہو گئے تسی سائنس پڑھا رہے ہو، تو سب کے سائنس جو کٹیا ہے جی، تسی کہندے ہو مولوی سائنس کے خلاف کیا قربان جاؤ اپنے امیر المجاہدین دے، لکھا سلام ہونا آپ نے قربت دے، آپ نے ایک وہ جواب دیتا دند کھٹے کر دیتے پورے انہاں لنڈے دے لبرلوں دے، اور کہنے لگے جناب مولوی سائنس کے خلاف ہیں، فرمایا مولوی سائنس کے خلاف نہیں ہیں، اس ملک کا سب سے بڑا سائنسدان کون ہے؟ اور کہنے لگے جی ڈاکٹر عبدالقدیر، فرمایا میں اس کے ہاتھ چومیں اس واسطے کہ اس نے ایٹم بم بنایا اسلام واسطے پاکستان واسطے، فرمایا تسی اس سائنسدان کو پکڑ کے اندر بند کیتا ہویا، اور ظالموں اسی اس سائنس کے نال جڑا اسلام دے کام آوے، اسی اس سائنس دے اوتے پیشاب بھی نہیں کرتے جڑی کفر دا نام لوے، جڑی کفر دے کام آوے، جڑی کفر دی ترجمانی کرے، اور مردودو 75 سال تا سائنس تساں پڑھائی، 75 سال اس ملک کے اندر اکانومی اور معیشت تسی پڑھائی، تے معیشت دے جواب دے کہنے جناب اب اللہ ہی حافظ ہے، میں کہا اللہ تا حافظ ہے ہی ہے اس ملک دا، اور اللہ بھی یہ چاہتا کہ وہ اپنے بندے دے ذریعے اس ملک کے اندر کوئی خیر دا کلمہ لے آوے۔ سبحان اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اور جنہاں نے جناب کفر نو اکھاں بکھانیاں سن وہ بھی آج کشکول لے کے پھر دیں ہیں جی، اور جنہاں نے قرآن دی حفاظت کرنی سی آج وہ جناب اندر وڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں اے ملک جناب جاوے جدھر مرضی جاوے، اے ملک دی جناب پہلے جناب سیکیورٹی رسک سی اور معاشی رسک بھی بنا کے بھیج دیتا، پوری دنیا دے تے وہ کہندے ہونے اوے کیسی قوم ہے جی منگن والی قوم، حالانکہ انہوں نے پتا کہ قوم منگن والی نہیں، یہ تو قوم انہوں اس قوم دی بارے سے جنہاں دے 8 صوبے جو زکوٰۃ واپس آ جاتی، ہاں کہنے اسلام کیسے آئے گا؟ میں کہا اسلام تو اوکھا ہے ہی نہیں، پانو کس نے کیا اسلام ہوگا؟ سانو کہتے ہیں آپ کیسے لے کر آئیں گے؟ میں کہا اسلام کوئی اوکھا نہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بڑے مسجد بیٹھے تے گھر جانے تک ادھا اسلام نافذ ہو چکے سی، اسلام کوئی اوکھا نہیں، اسلام ایتھوں شروع ہوتا ہے، ایس گریبان تو شروع ہوتا تے پھر جناب طور تک او خلافت تے عمارت دیا عمارتاں تک اٹھا تک جاتا، اسلام ایتھوں شروع ہوتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جدو خلیفہ بڑے تے آپ جناب نماز پڑھ کے جدو مسجد سے باہر نکلے آپ کی خلافت کا اعلان ہو گیا، بیعت ہو گئی، جدو باہر آئے تھے جناب شاہی استقبال تو گھوڑے آ گئے، بگیاں آ گئیں، بڑے بڑے شاہ سوار آ گئے، بڑے بڑے کمانڈو آ گئے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا ہاں بھائی تسی کدھر؟ انہوں نے کہا جناب یہ آپ کا شاہی پروٹوکول ہے۔ آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز انہاں پیرا دے چل کے آئے سی گھروں مسجد تک، انہاں پیرا دے چل کے واپس سبحان اللہ، سبحان اللہ، شاباش جناب شاہی استقبال سے جمع کرا دو، کہنے جناب ہم یہ بند کر دیں ہم وہ بند کر دیں، میں کہا انہاں مردودہ نو 4 دن بند کرو، ہیں جی انہاں دے پروٹوکول بند کرو، انہاں دیا جناب عیاشیاں اور بدماشیاں بند کرو، انہاں دی اتوں لے کے تھلے تک انہاں دا سارا سامان بند کرو، تے ملک ٹھیک ہوندا کہ نہیں ہوندا، ہیں جی ایک ایک وزیر اعظم سانو جان تو بعد خالی وزیر اعظم نہیں، ایک ایک جنرل بھی، ایک ایک سیاستدان بھی، ایک ایک ٹیکنوکریٹ بھی، ایک ایک بیوروکریٹ بھی، ایک ایک جناب سینٹ دا ممبر بھی، ایک ایک قومی اسمبلی دا ممبر، سانو کروڑوں تے ارباں پیندا، یار انہاں نے کیتا کی وے کشمیر لے کے دیتا سانو، ہیں جی فلسطین پتہ کیتا، ہیں جی انہوں نے بیلجیم جا کے جناب اپنے ویلے بڑھائیں، انہوں نے کیتا کہ انہوں نے کی خدمات سر انجام دیتی ہیں، ایک جا کے آسٹریلیا جزیرے خریدے، ایک جناب ہوتے جا کے جناب کمانا سنبھال لوے، اس ملک دا کون بارے سے اوے تسی پیدا اتنے ہوئے ہو، کھادا اس ملک دا نے، اس ملک نو نچوڑ کے باہر جناب اپنی سوٹیاں بدلا کے تسی چلے جاتے ہو، باہر جناب ہو جناب ساڑھے بزرگوں ویسی بھی کہاوت ہے کہ بھیڑیا بڑھا ہو جائے نا، بھیڑیا بڑھا ہو جائے اس نے دن ڈگ پین، وہ بھی گھر اندر بہ کے اللہ
اللہ کرنا شروع کر دینا, اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دینا, توبہ کر لینا. اے نواز شریف وہ بھیڑیا جس سے دند گر گئے لیکن اقتدار دی لالچ نہیں گئی. پھر کہنا میں قوم دا مسیح بن کے تیار ہاں. میں کہ اس سے قوم جو تے کرونا دی وبا آئی, جناب ریڑی بان اور غریب لٹ گیا, تینوں پتہ نہیں لگیا. اس سے قوم جو تے سیلاب آئے, جناب قوم لٹی پٹی گئی, تینوں درد نہیں اٹھیا. جناب اس سے قوم جو تے بڑیاں بڑیاں وبا آئیاں اور بڑیاں بڑیاں ڈینگی جیسے مشکلات آئیاں, تیرے کان تے کیوں نہیں رکھی. آج پھر اقتدار دی چمک نظر آئی تے واپس نظر آ رہا. میں کیا پرانے شکاری ہیں لیکن شکار بدل کے آ رہا کہ جی قوم دی اکانومی ٹھیک کریں گے. وہ باہروں لے کے آئیں ڈار. میں کہا ڈار نہیں, پیو جو بائیڈن نو بھی بلا لو. اس ملک دی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ جناب یوسف علیہ السلام دی قیمت لگی بازار مصر وچ. اللہ تعالیٰ نے جدوں تک دودھ پینا بچیا جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ جناب بیچا نہیں نا, ادو تک جناب مصر والے دی جان نہیں چھٹی. تے کتنے جناب یوسف تسی تا امام الانبیاء دی عزت تے سودا کیتا. جدوں تک تانوں سارے کول اتر نہیں نہ پین گے ادو تک تہاڈی معافی نہیں ہونی. اج بھی موقع ہے, جاؤ در رسول تے جا کے معافی مانگ لو, کہو یا رسول اللہ ساڈے کو غلطی ہو گئی. اور ساڈے نال جناب چھوٹے جے بغالی اور ساڈے تو ہن جناب علیحدہ ہوئے کہ انہاں دی جناب اکانومی بھی ہر شے بھی اس واسطے کیوں جناب رسول اللہ دے غدار نہیں ہیں. انہوں نے جناب جس مقصد واسطے لیا اس مقصد دے پیچھے چلے رہن. تسی اے ملک عیاشیاں اور اکانومی واسطے نہیں سی لیا, اے ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واسطے لیا. سبحان اللہ. ساڈے بڑے اپنی انٹیاں جناب کٹ کے گلے کنواں وچ ایویں نہیں سن سٹ کے آئے اور اپنی بیٹیاں نو جناب گلے دبا کر اوتھے جناب شہید اس واسطے کر کے نہیں سنائے کہ ایتھے آ کے اسی جناب ظالماں دی اور جابراں دی اور جناب انہاں دی عیاشیاں واسطے ملک بنا رہے ہیں. انہوں نے نعرہ یہ لایا سی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ساڈے بڑے نے اس واسطے قربانیاں دتیاں سن اور اپنی 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دتا سن کہ اسی اس ملک کے اندر جا رہے ہیں جس ملک دی جناب اتوں لے کے تھلے تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا راج ہوئے گا اور اتنے قال رسول اللہ دا راج ہوئے گا. اتنے قرآن دے مطابق فیصلے ہون گے. اتنے خالی ترازو بنا کے اتنے جناب مونوں تے اے دلو ہوا اقرب للتقوی نہیں لکھا جائے گا بلکہ اتنے اس طرح دا قانون ہوئے گا کہ اس طرح مستری دے ہاتھ کٹ دے وے شاہ مراد, صرف مسجد پسند نہ آتے مستری دے ہاتھ کٹ دے وے شاہ مراد. جو مستری کٹیا ہوا ہاتھ لے کے جناب قاضی دی عدالت سے چلا جاوے اور کہے او قاضی تو اللہ اور اس دے رسول دے جناب حکم دے مطابق بیٹھا یا شاہ مراد دے حکم دے مطابق بیٹھا. انہیں کہا ہویا کیے, انہیں کہا دیکھ میں اس نے ہاتھاں دے نال مسجد بنائی, شاہ مراد مسجد کو دیکھنا آیا پسند کرنا آیا, اس نے پسند نہیں آئی, اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیتا. تے قاضی نے اس سے ٹائم شاہ مراد کو اپنی عدالت سے طلب کر لیا, اپنی عدالت سے طلب کر لیا. انہیں کہا شاہ مراد دس اے تو آندا ہاتھ کیوں کٹیا؟ انہیں کہا میں مسجد نہیں پسند آئی. انہیں کہا اس دا یہ جرم تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماندا قرآن وچ کہ ہاتھ دا بدلہ ہاتھ تے, آنکھ دی بدلہ آنکھ ہے, جان دا بدلہ جان ہے. اپنا ہاتھ باہر کر. کہنے قاضی جناب شاہ مراد نے اپنا ہاتھ آستین جو این کر کے باہر کر دیتا, این کر کے باہر کر دیتا. جدو باہر کڈیا تے مدعی چیخ اٹھیا. انہیں کیا علامہ اقبال کہندا ہو دیکھ ہوئے مسلماناں, ایک پاسے ایک مستری کھڑیا چونٹی کھڑی اور ایک پاسے ایک وقت سلیمان کھڑیا. لیکن جدو این کر کے باہر کڈیا تے مستری چیخ اٹھیا. انہیں کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے نہ دے اس کو بخشیا. اقبال کہتا ہو دیکھ ایک چونٹی نے ایک سلیمان دے اوتے برتری حاصل کر لی, صرف اور صرف رسول اللہ دے دین نال حاصل کر لی. اور ایک 70-75 سال ہو گئے اور بابے جناب بڈھے ہو کے مر جاندے. اور نجیب اللہ معصوم دا کیس, اور نقیب اللہ معصوم دا کیس, اس دا باپ انصاف منگدے مر گیا. انہوں نے اتنی توفیق نہیں ہوئی آج تک کسی نے جناب عدل اور انصاف اور کرسی عدالت میں بیٹھ کے جناب چھوڑے ہو کے بیٹھ دیں اور جی کہ کوئی ساڑھے ورگا چلا جائے مولوی تم نے ملک میں یہ کیا ہوا ہے. میں کہا جے مولوی نہ ہونا ملک دے تے تواڈے پیو راتوں رات انہوں امریکہ کے ویچ چھڈن. اے صرف مولویوں کو ڈرتے ہیں, خدا دی قسم ڈرتے ہیں, ورنہ انہاں دا بس نہیں چلدا. اے سویرے ایٹم جناب جھوڑی چ رکھ کے دیاں کہ ساڈا پیو امریکہ ناراض ہے, اے تسی رکھ لو. انہاں نوں پتہ کہ ایٹم دے بھی آئے تے مولویوں کو ایک اور ایٹم ہے جس دا نام لبیک یا رسول اللہ. لبیک
گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہے جی. مسلمان جرنیل توسن حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر جنگ یرموک کے جا پہنچے. 86 سال دی عمر جنگ یرموک کے جا پہنچے. صحابہ کہنے جناب تاریخ کہندی اتنا بڑا دیو ہیکل, ایک رومی سردار آیا, پہلوان آیا, سپہ سالار آیا, وہ باہر نکل کے انہیں مبادرت واسطے چیلنج کیتا. انہیں کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر وچ این چھاڑ مار کے جناب اندر میدان چ آ گئے. اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ. حضرت عمر بن مادی کرب نے اس رومی سپہ سالار دے جناب گھوڑے دی جناب تم نا اپنے ہاتھ لپیٹ کے لتاں اڑا کے کیا فرمایا جنگ بات ہوئے گی, جنے دا پتر ہے تینوں ہلا کے دکھا. ہاں جی اینو جنے دا پتر ہے تینوں ٹور کے دکھا. اور جناب صحابہ کہندے نے اوندا گھوڑا بھی بڑا دیو ہیکل سی, وہ گھوڑے دا تم نہ پڑ سکیا. حضرت عمر بن مادی کرب نے اس نو وڈ کے اوتے رکھ دیتا. اور حضرت عمر بن مادی کرب اون کہ جنہاں تے تلوار دا بڑا شورا سی, حضرت فاروق اعظم نے انہاں نو خط لکھیا, فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار بڑا کاٹ کر دی, اس نو میرے کول بھیج. حضرت عمر نے حضرت عمر بن مادی کرب کی تلوار مدینہ پاک وچ منگا لی. جدوں سامنے آئی نا تے حضرت عمر نے ایک مجاہد دے کے بھیجا, فرمایا جاؤ ذرا چیک کر کے آؤ. وہ گئے کسی جناب جنگ شریک ہوئے واپس آئے. حضرت عمر نے پوچھا دسو تلوار کیسی؟ انہوں نے کہا جناب تلوار بس گزارا لے گئے ٹھیک کر دی, لیکن جتنا شورا سی, جتنا چرچا سی, جتنے جناب چرچے سن اتنی کاٹ نہیں کر دی. حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا حضرت عمر بن مادی کرب نو, فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار دا جتنا چرچے سنے سن اتنی کاٹ نہیں کر دی. حضرت عمر بن مادی کرب نے حضرت فاروق اعظم نو کی لکھیا, فرمایا عمر بن اے امیر المومنین عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی نالو ہاتھ نہیں نہ بھیجا, جڑا ہاتھ تلوار کٹ کرتا سی ہے جی. تے اے جناب غزنوی بنا کے بیٹھے ہوئے, غوری بنا کے بیٹھے ہوئے, ابدالی بنا کے بیٹھے ہوئے, خالد ٹینک بنا کے بیٹھے ہوئے. میں کہا خالد ٹینک چلانے واسطے غیرت بھی تے خالد بن ولید والی چاہیے ہے جی. حضرت خالد بن ولید کے سامنے تا ایک بندے نے کیا, انہوں نے کہا تواڈے صاحب دا کی حال ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے دوڑ دی لا دیتی, فرمایا وہ ساڈے صاحب نہیں ہیں, ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت خالد بن ولید کو تو اس رومی سپہ سالار نے پوچھا, انہوں نے کہا خالد مینوں ایک گل کر, جنہاں دا تسی نام لیا, جنہاں دا تسی کلمہ پڑھا, انہاں دی شاناں کی بن ہے جی, انہاں دی شاناں کی بن جنہاں دا کلمہ پڑھیا؟ نہ دن دیکھ دیو, نہ رات دیکھ دیو, نہ صبح دیکھ دیو, نہ شام دیکھ دیو, نہ جنگل دیکھ دیو, نہ پہاڑ دیکھ دیو. جناب جدھر آندا طوفان مچا کے رکھ دین دیو, صفا الٹ کر کے رکھ دین دیو. ایک کون جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دی شان کی ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا ہے جناب میرے سپہ سالار جواب دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں خالد جواب تیرے کول چاہیے. حضرت خالد بن ولید نے دو لفظی جواب دیتا. آپ نے فرمایا المرسل والا قدر المنصر. اس کا ترجمہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا الطیف سرا من طلاته والشذب بدا من وفرته فسکرت هنا من نظرته نینا دی فوجاں چچ چڑیاں دوبرو کوس مثال دسن جدو نوکے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہیں لڑیاں. اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں دے میں رب دی شان آکھاں, المرسل والا قدر المرسل. سچ آکھاں دے آپ نے فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے. ایسا ترجمہ حضرت پیر میرے شاہ صاحب نے فرمایا سچ آکھاں دے میں رب دی شان آکھاں, دے شان تو شانہ سب بڑیاں دوبرو کوس مثال دسن جدو نوکے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہیں لڑیاں ہیں جی. اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہان. غزنوی چلان واسطے غیرت محمود غزنوی دی چاہیے نا ہے جی. محمود غزنوی تو ہوئے کہ 16 حملے ناکام ہون تا 17ویں بار پھر سومنات آگے الٹ کے رکھ دیندہ, سومنات دا بت توڑ کے رکھ دیندہ. اور شہاب الدین غوری تو ہوئے جڑے مرہٹیاں دے جناب چھکے چھڑا کے رکھ دیندہ. اگر تو سائیں جناب بنائیں تینا واسطے غیرت بھی اپنے اندر پیدا کرو. اور کدو غیرت جاگنی یار ناموں سے رسالت ہوتے ہو جائے. جغرافیائی سرحدوں کے ہم محافظ ہیں. میں کہا جغرافیائی سرحدہ دے کے محافظ ہو, موٹر ویواں بھی گروی رکھی جاندے ہو, جناب سڑکاں بھی گروی رکھی جاندے ہو, ڈیم بھی گروی رکھی جاندے ہو, فضائی حدود بھی تسے گروی رکھ دیتی, جہاز بھی گروی رکھ دیتے, سارا کچھ گروی رکھ دیتا. آخر تسی چاندے کیو. پھر ایک بات خود ہی کہندا پریشان نہ ہو, کہندا نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ, کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں آئی. اور پھر کہندا جہان نو ہو رہا ہے پیدا, وہ عالم پیر مر رہا ہے. جہان نو
ہو رہا ہے پیدا وہ عالم پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے کمار خانہ. اس کا ترجمہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے سے کریں گے. اتنی بڑی اقبال کر رہا اور کہتا ہوا ہے وہ تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. دس ہوئے اے جناب بابا جی دس کے کہن کہ جناب اتنے کوئی بھی ہوئے عمران خان ہوئے یا نواز شریف ہوئے شہباز شریف ہوئے یا مشرف ہوئے تو سا حق دی گل کرنی تو سا حق دے نال کھڑنا اور حق تعداد کا قائل نہیں ہوندہ. حق 72 بھی ہونتا جا کے کربلا جزیرہ جا کے ٹکر رہ رہا. ہاں اور حق تعداد کا قائل نہیں ہوندہ. اس ٹائم تا حکومت وقت بھی ایک پاسے کھڑی سی. اور حضور نال وفا اور حضور نال وفا کس طرح کرنی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت خبیب بن عدی اے بدر دے واقعے تو بعد جنگ بدر تو بعد کافرہ نے گرفتار کر لے. آپ نو قید کر لیا گیا. بڑا لمبا چوڑا واقعہ آپ دا. آپ نو قید کر لیا گیا. جدو آپ نو قید کر کے پھر انہوں نے ایک دن اعلان کیتا ایک ٹکٹکی بنی جناب مقام تنعیم ہوتے جناب تختہ دار سجا دیتا. حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے. سنوئے میرے محبوب دے غلاموں حضور دے غلام ہوندے کس طرح ہیں جی. حضور دے غلاموں دی ہر ایک دی شان نرالی. جس نو اٹھاؤ گے اس دی شان نرالی. حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے. پورے آل مکہ نو جناب دعوت دے دیتی کہ جس نے اپنا بدلہ لینا وہ آ جاوے. خبیب بن عدی ساڑھے جناب قابو جا گیا. حضرت خبیب بن عدی نو جدو مقام تنعیم ہوتے جناب تختہ دار دے کول لے کے آئے کہ آپ نے پوچھنے لگے ہاں جی تہاڈی کوئی آخری خواہش. کہ آپ نے فرمایا یار میرے 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو. جدو آپ نے نفل پڑھے نا کہ جلدی پڑھے کہ جناب آپ نفل پڑھ کے تختہ دار کی طرف چلے نا تو انہوں نے پوچھا خبیب بن عدی بڑی جلدی نماز پڑھیا. کہ حضرت خبیب فرمان لگے یار آج میرا دل تسی اے میری زندگی دے آخری 2 نفل میں اللہ نہ بڑی لمبیاں گلاں کرا لیکن میں اس واسطے مختصر پڑھیں کہ حضور دے دشمن کے یہ نہ سمجھ جاون حضور دا غلام موت کو ڈر کے لمبیاں نمازاں پڑھ رہا. سبحان اللہ. اے حضور دے غلام دی شان ہے. حضرت خبیب بن عدی نو مقام تنعیم تے لٹکا دیتا گیا. کوئی کینچی لے کے آیا کوئی جناب تیر لے کے آیا کوئی نیزہ لے کے آیا کوئی بھالا لے کے آیا کوئی خنجر لے کے آیا. آپ نے جسم نو کٹن لگ پے. آپ نے پھر دعا منگی یا اللہ ہن تا زندہ رہن کی امید بھی ختم ہو گئی. ہن تا جناب انہوں نے میرے اعضاء کٹ دیتے. میں اس یقین نہ دنیا تو جا رہا کہ تو انہاں میرے سارے اعضاءوں کو دوبارہ جمع کرے گا پھر تو مینوں زندہ کرے گا. اس دوران کسی نے پوچھ لیا انہوں نے کہا خبیب ہن تا دل میں سوچتا ہونا کاش میری جگہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیری جگہ تیرے نبی ہوندے تیری جگہ تیرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے. حضرت خبیب بن عدی تڑپ اٹھے اس کٹے ہوئے جسم نہ اور فرمایا کمینیو تسی کہہ دیو میری جگہ تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے. فرمان لگے حضور طیبہ دی گلی جا رہے ہون آپ کے قدمین مبارک پاؤں مبارک کوئی کنڈا چھپے خبیب نو تا ہن بھی یہ گوارا نہیں. اے حضور دے غلاماں دی شانات اور حضور نال وفا ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. ارے یاد رکھنا اور تیرے حضور دے نا تے جان دیتی پھر اے آخری دعا منگی اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا. اے حضرت خبیب بن عدی دی مقام تنعیم ہوتے جناب ترانے شہادت پڑھ جو ہے دعا وے. پھر یاد رکھنا جنہ دے بارے انہاں دعا کی تھی وہ بچیا کوئی بھی نہیں اور بچیا کوئی بھی نہیں. کوئی احد مارا گیا کوئی مریسی مارا گیا کوئی مستلق مارا گیا کوئی حنین مارا گیا کوئی تبوک مارا گیا. جناب کسی نو جناب خندق لے ڈوبی ایک کوئی بچہ نہیں. اے یاد رکھو حضور دا نا ایسا اس میں ٹکر نہ لو. ہے جی تسا سارے جناب الٹی کام کیتے ساریاں کیتیاں حضور نال وفادار ہو جاؤ. آج بھی موقع جے حضور دے دامن رحمت نال ہو جاؤ. کہندے جناب ملکی معیشت میں کہا دسو ملکی معیشت تباہ کنے کیتا مولوی نے کیتا. اے ساری پڑھی لکھی دا قبیلہ انہاں جو کیڑا جاہل ہے انہاں سارے پڑھے لکھے نے جناب کیتا. اے پڑھے لکھے جاہلن جے انہاں قرآن پڑھے ہوندا تے کدی سود نو ایک دن بھی نہ چلن دیندے. انہاں قرآن پڑھے ہوندا تے کدی بھی ظلم دے نظام نو ایک دن بھی نہ چلن دیندے. انہاں قرآن پڑھے ہوندا تے عدل دا نظام چلاندے. لیکن انہاں پڑھی جناب او پڑھیا انگریز دی اینکا لا کے. اقبال کہندا دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے. کہندا نہ انہاں دے دلاں وچ حضور دی محبت ہے نہ انہاں دی نکاح وچ طیبہ مدینہ منورہ دا رستہ.
کہنا دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باغ نہیں ہے کہنا تو کی سمجھنا اے اقوام عالم میں جا کے سامنے جا کے گلہ کرن گے ڈٹ کے بیٹھ گے اے جناب اتھے جا کے لمحے پہن گے کہنے جی ہم نے اقوام متحدہ میں تقریر کیا ہے میں کہا چلیا اقوام متحدہ تقریر کرن کی لوڑ نہیں تقریر ہوئے مسجد رحمت للعالمین تے کفر جناب اتھے بہ کے ترجمے کر کے سنے تقریر دی اس کی لوڑ ہے اقوام متحدہ تو کی کہنا سانو بڑا دکھ ہوندا جناب ساڈے آقا مولا دی جناب توہین ہوندی ایتھے تے سکا چاچا پیچھے کھڑیا مغیرہ بن شعبہ بھتیجا کھڑیا انہیں حضور دی داڑھی والا این صرف خوشامد واسطے ہاتھ کیتا فرمایا آخر یادہ کا اللہ رسول اللہ واللہ تصل علیک فرمایا چاچے اگرچہ تو چاچا خوشامد واسطے حضور دی داڑھی والا ہاتھ کر رہا اگر دوبارہ ہاتھ بڑھیا تو وڈ کے رکھ دیں گے تو صرف وہ تے کہنا کہ اوے اگرچہ اسی جناب ماڑے ہاں کمزور ہاں ساڈا ایمان کمزور ہے ساڈا حدود اور کمزور ہے اسی ماڑے صحیح لیکن ساڈے آقا و مولا دے بارے کسی نے گل کی تھی تو اسی وڈ کے رکھ دیں گے جرت ہے انہاں دی گل کرتے دوبارہ من سبا نبی من سبا نبی گستاخ نبی کی ایک سزا میں کہا جدو ختم نبوت ہوتے مسئلہ بڑھیا نا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جناب صحابہ نو جمع کر کے تقریر نہیں کی تھی ایک اتنے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جناب مجاہد ختم نبوت اول مجاہد ختم نبوت اول ہیں جی آپ نے پورے صحابہ نو جمع کیتا ہوئے تھے ختم نبوت ہوتے تقریر اسی تا ماڑے ہیں نا ساڑھے کوئی اقتدار کوئی نہیں ورنہ ختم نبوت دے منکرہ نال جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں 2 منٹ آنی گالے نہ نالے بڑھنا ایک میں ہو سکتا جڑا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد تے بنے ہوئے اس ملک کے اندر ختم نبوت دے جناب ڈاکو دندر آتے پھرن ایک میں ہو سکتا ساڑھے جینے جیتے نہیں ہو سکتا انشاءاللہ پھر بھی ختم نبوت واسطے ساڑھی گردن بابا جی کہنے سے ایدروں بھی حاضر ہے ایدروں بھی حاضر ہے جتو دل کرے آکے ساڑھے نال گل کر لے اور ہم آلے محشر پوچھیں گے سرکار کہاں ہے اور سرکار کہیں گے وہ گنہگار کہاں ہے کوثر بھی کہے گی کہ ڈھونڈ کے لاؤ وہ ختم نبوت سے پہرے دار کہاں ہے جیلہ بھی دیکھیاں انہاں دے تشدد خانے بھی دیکھیں انہاں دیا گوڑیاں چرانیاں بھی دیکھیاں انہاں دے پرچے بھی دیکھیں سارا کچھ دیکھیں پھر بھی کہنے ہیں بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے اسی اس کا دے قائلہ اور یاد رکھنا اے ساڑی کوئی ریڈ لائن نہیں نہ ساڑی جناب اے ساڑی شورا ریڈ لائن ہے نہ ساڑی تحریک ریڈ لائن ہے ساڑی ریڈ لائن ہے کوئی یہ حضور دی ذات ہے بس اور ساڑی جناب جدو بھی کوئی مسئلہ بڑھے گا اسی جناب اس واسطے نہیں پکاریں گے آؤ جناب ساڑے ہوتے مسئلہ بڑھ گیا اسی اس واسطے پکاریں گے آؤ اللہ دے قرآن واسطے باہر نکلو حضور دے نام واسطے باہر نکلو اور اپنے ملک پاکستان واسطے باہر نکلو ہیں جی اور کہتے ہیں جناب انہوں نے آئے روز جناب دھرنے دیے ہوتے ہیں میں کہ سال ہو گیا کوئی دھرنا نہیں ہویا جناب پٹرول 200 تو بھی ہوتے چلا گیا ان تو میں 250 تو بھی ہوتے چلا گیا اے برکتہ ساڑھے دھرنے دیے سن کہ تھلے تھلے چیزیں سن ان لوگوں مزے سارے قوم بھی اے جی بول بھی آئے روز باہر نکلے ہوتے میں کہ لو 1 سال ہویا نہیں نکلے چاس لے لی نے پوری آنی گئی تو انہوں چاس آجے ہاں اسی تا جناب تیار ہاں میں تا اپنے لوگوں نے کہنا اسی تیار ہاں قوم نہ سکے گی اس پٹرول اس سے ملکی دوبارہ 100 روپے دا بک سکتا یہ قوم کھڑی ہو جاوے نال مسئلہ ہی کوئی نہیں خون بھی چوس لیا ہے جی ساری چیزیں کر لیاں لیکن آرام نہیں جناب ڈالر آسمان نہ گلا کر رہا سونے دی قیمتاں ہو جناب غریب دی بیٹی دی وہ کس طرح جناب سونا پوان گے وہ تو لکھاں تو بھی میں ہے اتنے چلا گیا کام 2 لاکھ تو بھی اتنے چلا گیا ہے جی 2 لاکھ تو بھی اتنے چلا گیا غریب دی بیٹی مسکین دی بیٹی وہ کس طرح کریں گے جنہاں کو جناب وہ کیسے ذلیل ہیں یار جنہاں کو سرمایہ انہوں نے پٹرول دیا لینا تے جڑے غریب ہیں انہوں نے آٹے دیا لینا کیسے ذلیل ساڑھے ہوتے مسلط ہوئے مطلب سوچنے والی گل تو ہے نا جنہاں کو کوئی آٹا خریدر نہیں سکتے انہوں نے پٹرول دیا لینا تے جنہاں بیچارے کو غریب ہیں جنہاں کو آٹا نہیں انہوں نے آٹے دیا لینا تے یار سارے رڑ کے ایک باری انہوں نے جناب مار دیا لینا جنہاں مسلط کریے یقین جانو قوم مخلص ہو جائے قوم سمجھے قوم بھی پھر کہہ دیا نہیں جی ساڑھا نواجہ آ رہا اور جی ساڑھا عمرانہ آ رہا اور کی عمرانہ آ رہا یار کوئی خدا دا خوف کرو کوئی
کوئی سمجھو گل نو اے جناب وہی ہیں جڑے اندر وڑ کے وہ کہتے ہیں آزادی دی جنگ میں کہا یار گجر خان بھی نہیں ٹپیا آزادی دی جنگ چلو کوئی گل نو سمجھا کرو اسی بھی جناب جنہیں لایا ندیوں کے ناٹ اٹھ چلی کوئی گل سمجھے لاڑی بھی چلو اگر یقین میں وہ قوم کھڑی ہو جائے تو سویرے لندن تے جناب چلتے وقت توڑ دئیے یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں لیکن قوم نہیں کہتی نہیں ایک باری ازما کے میں کہ تبدیلی لے لیں جی تبدیلی دی چس ہے جی اور جناب وہی دوبارے پرانے شکاری جال بدل کے لباس بدل کے دوبارہ قوم کے اتنے مسلط ہونے واسطے آ رہے ہیں میں کہا بھیڑیا بھی چھک دیتا بڑھا ہو کے تینوں اقتدار دی لالچ نہیں جا رہی تو آ بھی جا انشاءاللہ اے اس ملک کے چنوں حضور دا دین تخت تے آن گے اور میں اپنے شاہ صاحبان سارے نہ گل کراں میں کہا رب دی حکمتاں بھی بڑیاں ڈاڈیاں ہاں جی ایک انہوں دا ویسے اقتدار تو ذلیل کر کے لایا نا جڑا جناب کہتا سی ایک چھوٹا سا طبقہ ہے رب نے انہوں ذلیل کر کے لایا باقی 12-13 بچے سن رب نے کیا بھئی یہ تاکہ لمبی لینے نا باری باری مطلب ضلالت اللہ تعالیٰ دی حکمتہ کی ہیں رب نے انہوں تھوک دے بعد ذلیل کیتا یہ پی ڈی ایم آڑے انہوں تھوک دے بعد 13 نو کٹھے لڑایا 13 نو کٹھے ذلیل کر کے رکھ دیتے تھا اے حضور دا دین آئے گا تا برکت آن گیا اور حضور دا دین آئے گا تادر آن گیا اور حضور دا دین آئے گا ایک بیٹھیا اور جناب سندھ دا ڈاکو اس نے اپنا پتر وزیر خارجہ بنا لیا دوسرا اور پھر صدارت کی امیدوار ہے صدارت امیدوار ہو پھر جناب پھر اور جناب ایک نے اپنا بھرا وزیر اعظم بنوا لیا وہ اپنی دین اور وزیر اعظم دیکھنا چاہتا یا خود دوبارہ آنا چاہتا اور جناب باقی سارے اپنے اپنے کھان پھرن کسی نو قوم دا پتہ نہیں میں تو انہوں سچی گل دساں یہ بڑی کھلی جی گل ہے اسٹیبلشمنٹ دی لڑائی ہوئے ہے جی جرنیلہ دی لڑائی ہوئے یا سیاسیاں دی لڑائی ہوئے یا جناب اس تو بعد کی نام ہے سیاسیاں دی لڑائی ہوئے بیوروکریسی کی لڑائی ہوئے پوری لڑائی کے اندر اے اردو گل پوری لڑائی اوپر اسٹیبلشمنٹ نیچے جناب یہ قوم اس پوری لڑائی کے اندر قوم کہاں ہے عمران خان کو لانچ کیا گیا اپنے فائدے کے لیے عمران خان کو اتار دیا گیا اپنے فائدے کے لیے عمران خان کو دوبارہ لایا جائے گا اپنے فائدے کے لیے نواز شریف کو لایا جائے گا اپنے فائدے کے لیے قوم کا کیا بنے گا اس پوری لڑائی کے اندر غریب آدمی کہاں ہے اس پوری لڑائی کے اندر عام آدمی کہاں ہے اور عام آدمی اور غریب آدمی اگر کہیں ہے تو وہ حضور کے دین کے اندر ہے وہ حضور کے نظام کے اندر ہے جس نظام میرے آقا مولا نے فرمایا سید القوم خادمہم قوم کے سردار قوم کے خادم ہوتے ہیں نہ کہ قوم کے کپڑے اتارنے والے ہوتے ہیں قوم کے سردار قوم کے جناب خدمت گزار ہوتے ہیں نہ کہ لندن میں بیٹھ کے عیاشیاں کرنے والے ہوتے ہیں قوم کے سردار قوم کے خادم ہوتے ہیں نہ کہ بیلجیم اور جناب برمنگھم میں جا کے اپنی جائیدادیں بنانے والے ہوتے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دنیا سے جا رہے ہیں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ایک چادر ادھار لی حضرت سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے اور ایک چادر پرانی فرمایا وہ دھو کر مجھے پہنا دینا کفن میں فرمایا اس کفن کا ہونا یا اس کا نیا ہونا معنی نہیں رکھتا وہاں تو اللہ کے ہاں اعمال معنی رکھتے ہیں جو صدیق رب کے ہاں لے کر جا رہا ہے اور اللہ کے ہاں بھی اعمال معنی رکھتے ہیں یہاں جناب صبح سے لے کر شام تک میں تو انہوں سچی گل دس رہا انہاں دے نزدیک نہ خدا ہے نہ رسول ہے انہاں دے نزدیک ڈنڈا اگر قوم اس واسطے تیار ہے تو قوم کو اسی گارنٹی دے دیں 100 روپے لیٹر اتنے بھی پیٹرول مل سکتا اس کا طریقہ کار ہے کہ انہاں دیا فلاٹاں جدے تے لندن ٹوٹیاں پہن گیا انہوں نے جناب اتوں ملک جو دیس نکالا دینا پے گا اور اس ملک کا باغ دوڑ انہوں نے سنبھالنی پے گی جنہوں نے بڑے نے پاکستان بنایا اور قربانیاں دیتیاں اور جنہوں نے بڑے نے پاکستان دے پرچم اٹھایا جنہوں نے بڑے نے انگریزوں دے کتے نوائے اور انہوں کو جاگیرہ اور گھوڑی پال مربے لین آج بھی ساڑھے دو ہی مسلط ہیں آج بھی جناب جنہوں نے ڈالر نہ پیار ہے جنہوں ڈالر جناب سرانے رکھ کے سونے کہ سویرے ودے گا یا گھٹے گا اے حضور دے جناب امت دے فقیر اور غلام جنہوں نے پتہ ہی نہیں کہ ڈالر ہوتے تھلے جاوے وہ کہنے حضور کی امت دا بھلا ہو کس طرح سکتا وہ بھلا اس طرح ہی ہو سکتا اقبال کو پوچھتے ہیں کہتا زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس اقبال کہتا ہے حضور کی امت دوبارہ اپنی جناب بلندی چاہتی دوبارہ جناب اپنا کروکار چاہتی دوبارہ نشاط سامنے چاہتی کہ حضور دے دامن نہ وابستہ ہو جائے اور پھر ہوئے گا کہ میرے ہاتھ پہ تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لاکھوں سلام شمع بز میں عنایت پہ لاکھوں سلام فتح